جس کا آپ کے پاس تو وہ جو لے کر آئے ہیں تو اس وہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کافر، فاسق، کافر۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ قولہ کافروا، قولہ شاعر نے کہا کافروا بہا، اس کا انکار کیا، تو یہ کہتے ہیں قولہ کافروا ای اکفروا بہا ای اشار بذالک الی ان الحمزۃ داخلۃ علی محذوف والواو عاطفۃ علی ذالک المحذوف، علی ذالک وهو احد احتمالین تقدما صافی۔ اب یہاں دیکھیں کافروا بھی اور آگے کیا ہے او کلما، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شاعر عبارت لائے ہیں نا، یہ جو حمزہ ہے نا اس پر داخل ہے، اکفروا بہا، ہاں کفروا بہا، تو یہ واو محذوف بدلال کر، تو کیا انہوں نے اس کا انکار کیا؟ کیا انہوں نے اس کا انکار کیا؟ جب کبھی اللہ ان سے عہد لیتا، وہ اللہ سے عہد کرتے، جب کبھی کوئی عہد، یعنی اللہ سے عہد کرتے، عہد کرنا ایمان بن نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، کہ اگر وہ تشریف لائیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اگر وہ ظاہر ہوں تو ہم ایمان لائیں گے، علی الایمان بالنبی ان خرجا، یہ وعدہ انہوں نے جب کبھی، کیا انہوں نے انکار کیا کہ جب کبھی اللہ سے عہد کرتے ایمان بن نبی، نبی ایمان لانے کا، اگر وہ ظاہر ہوں، اگر وہ ظاہر ہوں، تو نبذا فریق من، تو ان میں سے گروہ اس کو پھینک دیتا، اسے پھینک دیتا۔ اب دیکھیں یہاں عہد اللہ کہتے ہیں، یہ جو عہد اللہ ہے تو آگے ہے عہدن، عہدن، تو عہدن منصوب ہے علی المفعول بھی، کس پر؟ اس لیے یہ عبارت لائے علی الایمان بالنبی ان خرجا، یہ جو عبارت مقدر معنی ہے یہ اس لیے کہ یہ فائدہ دیتی ہے کہ عہدن یا مفعول مطلق نہیں، مفعول بھی ہے، کہ جب کبھی اللہ سے عہد لیتے، اللہ سے عہد ایمان بن نبیین پر، ٹھیک ہے، وہ عہد کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کا، ایمان اگر وہ ظاہر ہوں تو پھر اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے، تو کہتے ہیں یہ منصوب ہے مفعول بھی کی بنا پر، مفعول بنا پر۔ اور آگے کہتے ہیں کہ یہ جو آہدو ہے، آہدو یہ آتو کے معنی کو اپنے پیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کے آتو کے معنی کو، اور مفعول اول محذوف ہے، مفعول اول، کیونکہ اس کے دو مفعول ہوتے ہیں آتو کے، تو پھر مفعول اول کہتے ہیں مفعول اول محذوف ہے اور مفعول ثانی کا ذکر ہے، مفعول ثانی کا ذکر ہے، تو مفعول اول محذوف ہے، یعنی ان المفعول الاول، پہلا معطوف، پہلا مفعول اول کا مفعول، عہدن کیا ہے؟ تو وہ کیا آتو جو اس کے پیٹ میں ہے، اس کا مفعول اول کیا ہے؟ عہدن، اور ثانی هو اللہ، ثانی کیا ہے؟ هو اللہ۔ ادھر کیا تھی عبارت؟ ابا کلم عہدوا عہدا نبذہ، عہدا، تو کہتے ہیں آہدو اپنے پیٹ میں آتو کو لیا ہوا ہے، تو آتا یتیتان، اس کی کتنی ہوتی ہیں مفعول؟ دو، تو کہتے ہیں ایک مفعول تو عہدن ہے جو مذکور ہے، اور دوسرا اللہ اس میں جلال جو محذوف ہے، جو اب یہ دو مفعول اس کے ہو جائیں گے، کتنے؟ سمجھ آگئی اس کی؟ فی الکلام تقدیر ہو، اس کی تقدیر اصل عبارت عہد اللہ، جو شاعر نے نکالی، اشارہ بشارے، تو شاعر نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اللہ اس میں نکال کر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے دو مفعول ہیں، ایک اللہ اس میں جلالت ہے، کما صرف ابو بقا فی تفسیری، جیسا کہ ابو بقا نے اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کی وضاحت۔ اور آگے دیکھیں نمبر 5، علی الایمان بالنبی ان خرجا، علی الایمان بالنبی
کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. جب کو نہیں انہوں نے عہد کیا، عہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کہ اگر وہ تشریف لائیں ظاہر ہوں تو ہم انہیں مانیں گے. علی ایمان بن نبی یعنی الجہود، یعنی یہودیوں نے عہد کیا کہ ضرور لئن خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ظاہر ہوئے، لنؤمنن بہ، ضرور ہم ان پر ایمان لائیں گے، ضرور ہم ان پر. فلما خرج علیہم، پس جب وہ تشریف لائے ان کے پاس تو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے جو عہد لیا تھا، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کا. اور یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے عہد لیا گیا، عہد کیا گیا، انہوں نے کیا کر دیا، اس کا انکار کر دیا. وقال عطاء، اور عطاء نے کہا، ہی العمود التی کان بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجہود لا اللہ یعاون المشرکین علی قتالہ علی فنقضوها. یہ دوسرا، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین کے خلاف، مشرکین کے خلاف اور آپ کے خلاف مشرکین سے تعاون نہیں کریں گے، مشرکین سے مدد نہیں کریں گے. یا دوسرا یہ عہد ہے، یا عہد یہ ہے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا، وعدہ توڑ دیا. سمجھ آ گئی؟ ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ ابن عطا کہتے ہیں کہ معاہدہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکوں سے کی مدد نہیں کریں گے، مشرکین کی مدد نہیں کریں گے. کس پر؟ لڑائی میں، قتال میں مشرکی کی مدد. تو پھر انہوں نے یہ توڑ دیا. اس لیے دو عبارتیں لائیں، علی الایمان بالنبی خرجا، یا اب النبی اللہ یعاون علی المشرکین علیہ. یا تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم انہیں مانیں گے، تو جب آپ آئے انہوں نے انکار کر دیا، یہ عہد ہے. یا پھر یہ عہد ہے کہ مشرکین لڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم مشرکین کے ساتھ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے. لیکن فنقضوا، انہوں نے یہ توڑ دیا، انہوں نے یہ وعدہ. سمجھ آ گئی اس کی؟ نابذہ، یہ ہے کلما کا جو آیا کہ نہیں، جزا. کلما متضمن نے شرط، شرط کو متضمن ہے. اگر تو نابذہ ہو تو اس کو کیا کر دیا، وہ پھینک دے. جب کبھی اللہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اسے پھینک دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ طرحہ، طرحہ، اسے عہد کو پھینکتی ہیں. فریق، ایک گروہ ان میں سے ایک گروہ اس کو پھینک دیتا ہے. بنقضہ، کیسے پھینکتا ہے؟ یعنی وعدہ توڑنے کے ساتھ. یہ مطلب یہ تفسیر، وعدہ توڑ دیتے ہیں. جواب کلما، یہ کلما کا جواب ہے، کلما کا جواب ہے. سمجھ آ گئی؟ جو میں نے کہا تھا شرط ہے دعا کے جواب. وہ محل الاستفہام المحل استفہام انکاری، اور یہ جو کلما کا جواب سمجھ آ رہی ہے، تو کلما محل استفہام انکاری ہے. محل کون سا ہے یہ بتایا، کافرو، کافرو محل استفہام انکاری. استفہام انکاری کا محل ہے کس کا؟ یہ سوال نہیں، یہ عام سوال ہے، اللہ باغ نہیں سوال پوچھنا. انکار ہے، یعنی تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، تمہارے یہ انکار لیاقت کا ہے. کس کا؟ لیاقت کا. یعنی تمہارے لائق نہیں تھا کہ تم انکار کرتے. وعدہ کیا، وعدہ نبھاتے، یہ تمہارے لائق نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ سوال ہو نعوذ باللہ میں انہوں نے کفر نہیں کیا، نہیں. مطلب کیا؟ تمہاری شان شان ہی نہیں تھا، تمہارے مناسب نہیں تھا، تمہارے لائق نہیں تھا کہ تم اس کا تم انکار کرتے. تم کیا کرتے؟ انکار کرتے. سمجھ آ گئی؟ یہ وہ کہتے ہیں محل الاستفہام انکاری معنی علی انکار لیاقہ، لیاقت کے انکار پر. کیا؟ لیاقت کے انکار پر. یہ معنی ہے کس کے؟ یعنی ما کان ینبغی لہم، ما کان نبذ العہد، نبذ کلما عقدوہ، کلما مناسب نہیں تھا ان کے لیے عہد کو توڑنا. نبذ العہد، عہد کو توڑنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا. کلما عقدوا، جب وہ عقد کر لیتے، جب وہ تو جب عقد کر لیا، عقد کر لیا تو عقد کرنے کے بعد مناسب نہیں تھا کہ اس عقد کو توڑتے. تو یہ ہے کہ ان کے مناسب نہیں تھا کہ وہ کفر کرتے عقد کو توڑ کر، بلکہ
بل للانتقالی، کہتے ہیں بل انتقال کے لیے. پھر میں نے بتایا بل جب آتا ہے تو ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال ہو جاتا ہے، یعنی اب دوسری غرض ہے، اب دوسری غرض ہے تو دوسری غرض ہے، نکل جائے مرض، یہ ہے دوسری غرض. ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال ہے، ایک غرض سے ہاں انتقال ایک ہوتا ہے جہاں سے اگلے جہاں چلا جاتا ہے، وہ بھی انتقال ہے. بل للانتقال، بل انتقال کے لیے. اکثرہم لا یؤمنون، ما بلکہ تو ان میں زیادہ مانتے ہی نہیں، ان میں زیادہ یقین نہیں رکھتے، ان میں زیادہ یقین نہیں رکھتے، زیادہ یقین نہیں رکھتے. ولما جاء، اور لما جب، اور آئے، ہم رسول، ان کے پاس رسول، ان کے پاس رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ رسول سے مراد یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے، مصدقن، اور رسول اکرم تصدیق کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کی، قرآن بھی مصدق، حضور بھی مصدق، اس کی جو ان کے ساتھ ہے. نابذ فریق من الذین، تو ان میں سے ایک گروہ، ان میں سے ایک گروہ، الذین اوتوا کتاب، جنہیں کتاب دی گئی، تو کتابیوں میں سے ایک گروہ. کتاب اللہ، یہ مفعول ہے، اللہ کی کتاب کو، یعنی التورات، تورات کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتے، جیسے اپنی پشتوں کے پیچھے میں جب آئے تو انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. دو مفعول ہوئے، کتاب اللہ، وراء ظہورہم. میں نے کہتا نا وراء کا معنی پیچھے، یہ خلف کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور امام آگے میں کم ہوتا ہے. اور یہ بعدہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو پیچھے آپ نے پڑھا، شاعر نے بعدہ کے معنی میں استعمال کیا تھا، اس کو معنی لیا تھا. وراء، اور پشتوں کے پیچھے، ای لم یعملوا بما فی من الایمان بالرسول وغیرہ. کیا مطلب پشتوں کے پیچھے پھینک دیا؟ یعنی انہوں نے جو ایمان بالرسول اس میں تھا اور اس کے علاوہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا اور اس کے علاوہ اس پہ عمل نہیں کیا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پس ہم نہیں کہتے آج کے دور میں ہم نے قرآن کو پس پشت کر دیا، نہیں کہتے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو پس پشت کر دیا. تو کیا مطلب ہوتا ہے پس پشت کر دیا؟ عمل کرنا چھوڑ دیا، گھر سے دین نکال دیا، گھر سے قرآن نکال دیا، گھر سے قرآن نکال دیا. اس لیے گھر میں آگ لگی ہے، اس لیے بھائی بھائی کو مار رہا ہے، اس لیے بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے، بیوی کو قتل کر رہا ہے، بیوی اس کو قتل کروا رہی ہے. کیوں؟ دین کو پس پشت کر دیا، قرآن کو پس پشت کر دیا. یہ قرآن بھی عمل نہیں، نہ پڑھا جا رہا اس طرح، نہ عمل ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی، ایک گروہ نے پس پشت کر دیا، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا تھا، ایمان نہیں لائے، عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا. کأنہم لا یعلمون، تو گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، گویا کہ 8 نمبر ہے اس کا کہ لم یعملوا، انہوں نے عمل نہیں کیا. اشارہ کیا اس کے ساتھ شارح نے، جو اللہ پاک کا فرمان ہے وراء ظہورہم، اس کے ساتھ لم یعملوا، یعنی وراء ظہورہم کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ نے کہا ولم یعملوا، یعنی عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا. لیس علی الحقیقت، کہتے ہیں یہ حقیقت پر نہیں ہے. ہاں حقیقت بھی ہو تو پیچھے پیٹھ کر دینا، کیا کرنا، یہ حقیقت ہے. لیکن یہاں شارح کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حقیقت پر نہیں کہ انہوں نے تورات کو پیچھے کر دیا، کنڈ کر دی اور آگے ہو گئے، بلکہ یہ کنایا ہے عدم قبول سے. جسے صراحتاً نہیں کہا کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، کنایتاً کہا کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، تو کنایا ہے. بما فی التورات، بلکہ یہ کنایا ہے کہ جو تورات میں تھا اس پہ عمل نہیں کیا، اس سے کنایا، اس سے. ہاں یہ ہے کہ وہ اب بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، تورات کی. یہ صحابی میں ہے، صحابی کہتے ہیں وہ اب بھی تورات کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی حقیقت مانا لیا جائے تو پشت کے پیچھے پہ تعظیم ہے، پیچھے کرنا، قرآن کو پیچھے کرنا. ٹھیک ہے، ادھر تو ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو پیچھا کرنا چاہیے لیکن پڑھنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو یہودی ہیں وہ تورات کو پیچھا نہیں کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے لیکن تعظیم ہے. اسے کہتے ہیں حقیقت پر نہیں کہ وہ پیچھے کرتے، حقیقت میں پیچھے کر لیتے، تعظیم کرتے.
لیکن عمل نہیں کرتے. سمجھ آ گئی؟ تو وہ تورات کے کرتے ہیں, یہاں کہتے ہیں قرآن کی کوئی تعظیم نہیں. ایک کتاب ہے ادھر دیکھو سعودی عرب میں نیچے رکھی ہوئی ہے, انہوں نے کو پاؤں میں رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تھیوری ہے, پڑھو عمل کرو, بس کتاب ہے ادھر رکھ دو, ادھر رکھ دو, ادھر رکھ دو. ادب تو سنیوں میں اللہ کے فضل و کرم سے. آل اس و جواد میں ہم کہتے ہیں کتاب ہے تو کس کی ہے, کلام ہے تو کس کا ہے. یہ بندوں کا کلام نہیں, یہ خالق عباد, خالق کا بندوں کے خالق کا کلام ہے, ہو اس میں کوئی کلام نہیں. ٹھیک ہے, تو جب اللہ کا ہے تو ادب ہے, اللہ کی ہے تو ادب ہے. تو ادب تو ہم کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کا. سبحان اللہ. اور ادب والوں کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے نہیں. یعنی ما فی من انہ نبی حکیم, جو عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں وہ کہ کتاب میں یہ ہے کہ نبی حق ہیں, وہ سچے نبی ہیں. یہ کتاب میں ہے کہ وہ اسے علم ہی نہیں ان کو, یا یہ ہے کہ انہیں یہ علم نہیں کہ انہا کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب ہے. انہیں یہ علم نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. سمجھ آئی؟ جو عمل ہی نہیں کرتے تورات پہ تو گویا کہ یہ نہیں کہ جانتے ہی نہیں, گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے کہ اسی کتاب میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں سچے, یا یہ کتاب اللہ کی ہے, اللہ کی کتاب. اب کوئی بندہ عمل ہی نہ کرے, قرآن کھولے کی کہنے, یا تیرا ایمان نہیں, تیرا علم نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا ہے, حضور کے ذریعے یہ کتاب آئی, حضور نے عمل بھی کیا, تھیوری بھی ملی, پریکٹیکل بھی ملا. تجھے نہیں پتہ یہ ہمارے لیے میسیج ہیں, اللہ کے پیغامات ہیں, ہم نے عمل کرنا ہے. تو وہ نہیں کرتا, کہتے یہ جانتے ہی نہیں. کیا تو نہیں جانتا, علم ہی نہیں, تو ایسے سمجھ یہ جاہل ہے جسے پیغامات کا نہیں پتا, جسے یہ نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب ہے کس لیے ہے, ہماری رہنمائی کے لیے ہے. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ نبی سچے ہیں اور یا یہ کتاب اللہ کی ہے. یہ تو جو جانتے ہیں, مانتے بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, عمل بھی اللہ پاک فضل فرمائے, کرم فرمائے. یہودیوں کی روش سے سب کو مامون و محفوظ رکھے. ہمیں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.